ہم میں ایسی مثالیں موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس روایت کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی اس میں تو ایسا ہوا کہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ عنہ کے جو واحد صحابی ہیں کہ جن کا باقاعدہ نام ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، ان کے بارے میں حضور نے کوشش کی کہ آپ کی اپنی جو فرسٹ کزن تھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو قریش کی ایک بڑے احترام والے خاندان سے متعلق تھی، ان کا آپ نے نکاح کیا. اور ظاہر ہے اس نکاح کے کرنے میں آپ کے پیش نظر یہی مقصد تھا کہ یہ جو مختلف طبقات بن گئے ہیں اور قبائلی نظام میں کچھ لوگ اشراف سمجھے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کمتر سمجھے جاتے ہیں، یہ اونچ نیچ کا فرق ختم ہو. لیکن ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس اقدام کے بعد معلوم یہ ہوا کہ دونوں جانب تمام تر نیکی اور للہیت کے باوجود نباہ نہیں ہو پایا. تو ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک بیلنس ہے کہ جس کو تلاش کرنا چاہیے. محض دولت، محض کسی کا کوئی دنیاوی مقام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے کتنے امکانات ہیں کہ دونوں مل کر رہ سکیں گے. تو یعنی رشتے کے جوڑ میں تمام سائنس لگائی جائے. خالد صاحب میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو قوم کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان سے قومیں کب ختم ہوں گی؟ میرا خیال ہے اس وقت ختم ہوں گی کہ جب ہم ایک تو بحیثیت ایک معاشرے کے مل کر رہنے لگیں گے. یہ جو ہمارے ہاں ہے نا سوسائٹی میں، آپ کے کراچی میں بھی ایسا ہے کہ کالونیز بنی ہوئی ہیں، اس میں ایک کالونی میں ایک ہی قوم کے ایک ہی علاقے کے لوگ رہ رہے جی ہیں. ہاں. جب یہ ذرا آپس میں مکس اپ ہوں گے اور آپ کو معلوم ہو کہ دائیں جانب کوئی پنجابی رہ رہے ہیں، بائیں جانب بلوچی رہ رہے ہیں اور فلاں قوم کے بھی رہ رہے ہیں، تو یہ آپ سے آپ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اسکول میں جا رہے ہیں بچے گھل مل رہے ہیں، کوئی کسی قوم کا ہے کوئی کسی قوم کا ہے. یہ ہمارے ہاں ابھی تک جو علاقوں میں لوگ محدود ہوئے ہیں، اور یہ بھی سچی بات ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تعلیم نہیں ملتی، میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، تو پھر ایسے ناانصافی والے معاشرے میں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو تحفظ اور اپنے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ آواز اگر اٹھے گی تو اپنے ہی خاندان اور اپنے قبیلے سے اٹھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ ابھی تک قوموں میں زیادہ محدود ہیں. یہ گویا کہ ایک طرح سے اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی تک انصاف کے مطابق کوئی نظام قائم کرنے میں ناکام ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے لوگ گھل مل جائیں گے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ انسان اصل میں اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو تحفظ ملے. وہ ایک مرتبہ اس کو مل جائے تو پھر یقیناً خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے تعارف کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایڈمنسٹریٹولی ذرا ایک جی. ڈسٹنکٹ سیٹ اپ ہو تاکہ جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. لیکن یہ تعصبات ختم ہو جائیں گے. اچھا خالد صاحب، اب یہ دونوں بچے جو ہیں اس مشکل میں ہیں کہ اب لڑکی کے گھر والے جو ہیں اس کو قتل کرنے پہ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس کے عزیز و اقارب ٹی وی دیکھ رہے ہوں، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جاتے آتے کہ دونوں بچے معافی مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں چین سے جینے دو، تو ان کے والدین کو کیا کہیے گا؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، چاہے ان کے والدین ہوں چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ انسانی جان یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی جان لے، اور اگر کوئی شخص اس کا ارادہ کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس پر اثر انداز ہونے کا اختیار رکھتے ہیں تو یہ، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اختیاری چیز ہے، یہ لازم ہے کہ وہ ان کو جائیں اور ان کو روکیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو اگر تمہارے بچے تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں تو یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے کہ تم ان کے مستقبل کو سنوارو اور ان کو اپنے خاندان کا حصہ بناؤ. بھلا ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم اس دنیا میں بھی خوش رہیں اور آگے چل کے بھی خوش رہیں. اس طرح سے تو اگر یہ اقدام کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں آخر وقت تک وہ ٹینس رہیں گے، انہیں کبھی چین نہیں ملے گا، نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ کسی کو جا کے تو ان کو سمجھانا ہے، اور یہ قریب کے رشتہ دار، دوست اور وہ لوگ کہ جو ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جا کے ان کو انفلوئنس کریں.
خالد صاحب بدنصیبی سے جو لوگ اثر انداز ہو سکتے ہیں وہی ان کو یہ راستہ دکھانے. بہرحال بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ میں لینا چاہوں گا, پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ یہ دونوں بچے اپنے والدین سے, اپنے عزیز و اقارب سے جو بات کرنا چاہیں وہ کریں, اور لیاقت بھائی بھی میں چاہوں گا یہ بھی ٹیکنیکلی مجھے بتائیں کہ قانون اس وقت اس کیس میں کہاں کھڑا ہے اور بات کہاں جاتی ہے. چھوٹا سا وقفہ.